الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، ایک حدیث پاک ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی جو شیرینی ہے، مٹھاس ہے، آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اگر پانا ہے اس کی لذت، اس کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہوتی کیسے ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی ہیں. جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں تو پھر وہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس اسے مل سکتی ہے. ایمان جو ہے صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، جبہ کرتے کا نام نہیں ہے. ایمان صرف جھنڈا لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے. ایمان ایک الگ کیفیت ہے جس کا سرور بندے کو ملتا ہے، جس کی لذت اور جس کی شیرینی کو وہ بتا نہیں سکتا. اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ 3 چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں. پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے. تیسری چیز ہے، کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو. آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا، لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو. یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. زندگی میں سب سے زیادہ پرائیورٹی کس چیز کو ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو. دوسری چیز، دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنے گا. تیسری چیز، کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگز نہ کرے، بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی ہیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا. یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں، آپ آبزرو کر لیں، خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں. اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے. اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو، جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے. اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو. یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو. یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزوں ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر بات کروں، قرآن کی آیت تو 1400 سال سے یہ اعلان کر رہی ہے، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم منہ بھی لگائے، توجہ بھی کیے تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، چاپلوسی کرتے کرتے، خوشامد دوسروں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو گئے، کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا. ایک بات یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے. اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت نعمان، ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے، ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے. بہت دور ملک تھا، میرے آقا مدینے میں ہیں،
لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا, سونے کی کرسی لگائی, لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا, زمین پر چلنے لگے. اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے, بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے, سفیر آیا ہے, لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا, کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ. کیوں؟ صرف اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں, اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں, ان کے سفیروں میں. صحابی رسول نے کہا نہیں, نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں, دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں. انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا. تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے. کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے. آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو, یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں, محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہوں آپ ان سے, عقیدت جتنی بھی کرتے ہوں, ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے. لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے. کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ, مجال ہے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی. ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے, سب کی پیشانیاں جھکتی. یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر, باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے, اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا, جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی, اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے, کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے. 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا, اور اس کا نام بھی اکبر تھا, نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا. میرے عزیزو, ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ, لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس, بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے, لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا, صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الفسانی کھڑا ہو گیا, کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر. حد ہو گئی میرے عزیزو. بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا, اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا, دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے ہی آئے. جو بھی دربار میں آئے وہ جھک کر سیدھا آ نہیں سکتا تھا, اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی. مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں, لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا. جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے. وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ, رسول پاک کا سپاہی, اپنے دین کا محافظ, دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے, لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے, نہ ہی رکوع کیا, نہ ہی پیشانی جھکائی, پہلے پیر اندر ڈال دیا, پیر اندر ڈال دیا. جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے, اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے. یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی, بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی, پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی, قدم دکھا کر کے آ رہا ہے. آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی, بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے, اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا. عزیزان گرامی وقار, تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے, یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے, نہیں جھکتی ہے. کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے. آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے, ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے. قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے. ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے, تعظیم ہے, عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. یہ خاصہ کم ہے, اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے. مجھے بتاؤ, ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے. ہاں, عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے.
पूरी दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी भी मस्जिद में खुदा की कोई तस्वीर है? कहीं कोई तस्वीर बनाई गई है अल्लाह की कि इसे देखना होगा फिर झुकना होगा? ईसाई हो कि यहूदी हो कि हिंदू हो कि कोई भी कौम हो, सबों ने कुछ न कुछ मूरत बनाई है। सिर्फ ये तन्हा कौम है जो बिना देखे अल्लाह की बारगाह में सजदा करती। युमिनून बिल गैब, अल्लाह ने तारीफ में फरमाया है ये गैब पर ईमान लाने वाली जमात है, और जिसका ईमान ही इतना मजबूत है खुदा को देखा कभी नहीं और झुकते हैं। आज तक इमाम साहब के पैजामे को लेकर सवालात होते रहे, इमाम साहब के आने जाने को लेकर सवालात होते रहे। कोई एक बंदा भी मुझे बताओ आकर इमाम साहब से कहता है हर दिन आप झुकाते हैं, कभी अल्लाह को दिखाते क्यों नहीं? कोई नहीं पूछता। हर एक को पता है हमारा ईमान ही है गैब पर ईमान लाने वाली कौम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब मैं आगे बात करता हूँ। जब इतनी खुसूसियात तुम्हारे पास है तो फिर अगर चेहरा किसी और की तरफ जाए तो मैं समझता हूँ दुनिया का बदतरीन आदमी है, बदनसीब आदमी है, जिसको अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत दी थी और वो ठुकरा करके दूसरों की झोली में चला गया। इसीलिए कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन की तरफ फिर गया क़यामत के दिन हरगिज उसे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में बहुत बड़े घाटे में होगा। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। एक जो घटना घटी है, एक हादसा, मक्का मुकर्रमा का एक हादसा जो लिखा हुआ है किताबों में। कब्रिस्तान में एक वहां पर जब किसी का इंतकाल हुआ, एक साहब है वो हाजी हैं, वो कहते हैं कि जब कब्रिस्तान में हम गए तो दफन करने के लिए कब्र में कब्रिस्तान की सारी चीजें भरी हुई थी, तो लोगों ने एक कब्र बताई। एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ था, कहा कि इनको इसी कब्र में दफन करना है। लोगों ने कहा यहाँ एक आलिम दीन की कब्र है। अब मक्का मुकर्रमा के कब्र ऐसे हैं कि 6 महीने साल भर के बाद खुल जाते हैं, और मुंबई वालों को समझाने के लिए आसान भी है कि यहाँ पे भी खोल दी जाती हैं, जगह की किल्लत है। तो जब दफन करने के लिए उस आलिम दीन की कब्र खोली गई तो वहां वो आलिम दीन नहीं है, वो एक जवान लड़की सोई हुई है, एक नौजवान लड़की है। तो जो जनाजे में आए हुए थे उन्होंने, एक हाजी ने कहा मैं तो इस लड़की को पहचानता हूं, ये अरब की नहीं है, मक्का की नहीं, ये फ्रांस की रहने वाली और क्रिश्चियन लड़की है, ये ईसाई लड़की है। कहा ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। घर सारे लोगों को जो खबर थी वो एक अच्छे आलिम दीन की खबर थी, यहां एक दूसरी लड़की कैसे दफन है। तो ये हंगामा हुआ, बात फैल गई। उसके बाद तहकीक करने लगे, जो उलमा तक बात गई तो उलमा ने कहा कि अगर ये जो बंदा कह रहा है कि ये फ्रांस की रहने वाली, यूरोप की रहने वाली लड़की यहां पर है, तो मालूम करते हैं कि वहां हकीकत में ये लड़की, इसकी शक्ल। तो कुछ लोग एक वफद की शक्ल में यूरोप गए हैं उस हाजी साहब के साथ, जिन्होंने ये पता बताया था ये लड़की को मैं जानता हूं। जा करके उसके घर मालूम किया कि क्या तुम्हारे घर में फलां फलां शक्ल की ये लड़की थी? कहा हाँ, इंतकाल हुआ था, चंद ही महीने हुए इंतकाल हुआ है। कहा क्या किया तुमने? कहा हम ईसाई रस्म रिवाज के एतबार से अपने कब्रिस्तान में दफन किया है, हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई रस्म रिवाज से हमने दफन किया। तो जो गया था वफ्द, उसने पूछा कि कुछ उसकी अजीब चीजें थी? तो लोगों ने कहा कि हाँ एक चीज थी, हमें अंदाजा हो गया था कि वह इस्लाम ला चुकी थी, हमने उसको मारा तोड़ा बहुत कुछ किया है। तो फिर ये बात खबर फैली उस लड़की के इस्लाम लाने की, तो मकामी उलमा को पूछा गया। एक आलिम दीन ने कहा हाँ वो लड़की दिलो जान से इस्लाम को कबूल करती थी और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और घर वालों के जुल्म और सितम को सह न सकी, जान दे गई और मर गई। लेकिन हम मजबूर थे, घर वालों से हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उस लड़की ने एक मर्तबा कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे आखिरी रस्म और रिवाज इस्लाम के मुताबिक हो, हम नहीं कर सके, क्योंकि खुफिया तौर पर वो मुसलमान थी, हम एक्शन नहीं ले सकते थे। और हमें इस बात का अफसोस है कि उसे ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। सुनो हैरत की बात है, लोग एक बहुत अजीब अजीब अचंभे में पड़ते जा रहे हैं, नई नई बातें खुलती जा रही। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि आए हुए वफद ने और घर वालों को इत्तला दे करके कि हम चलते हैं जिस कब्रिस्तान में आपने अपनी बेटी को दफन किया है, हम जा करके देखना चाहते हैं वहां। हाँ, तो ईसाई कब्रिस्तान में बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि ठीक है। कब्र खोली गई तो वहां वो आलिम दीन सोया हुआ जिसको मक्का में दफन किया गया था। अब हैरत की इंतहा और हो गई, इसका इस ईसाई कब्रिस्तान में क्या लेना देना, ये आया कैसे, यहां पहुंचा कैसे? मेरे अजीजों,
یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کا کرم ہوا. ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکیں؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا. اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ. اور کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو؟ جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے. یہ بات وہ کہتا تھا. تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو. بار بار وہ یہ کہتا تھا. شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا. آپ کے ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا. کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کے کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے. ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں. استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے. کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا. پھر عزتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی. تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں. زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو. آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی. آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں. تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا.
ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ऐसी बड़ी नियामत है, करोड़ों हैं दुनिया में, मगर मौला ने तुम्हें चुना है दीन इस्लाम के लिए, और उसमें भी मुसलमानों में भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हजारों फिरके हैं लेकिन आशिकों में तुम्हें चुना गया है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत करने वाले सिपाहियों में तुम्हारा नाम आता है। अपने तो अपने गैर भी आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने नबी को पुकारने वाली कोई कौम है तो अहले सुन्नत व जमात है। हाँ, क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गूफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से है। जो वाबस्ता है आशिकों की जमात है वही से। दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है अपने नबी से सबसे ज्यादा वाबस्ता कोई कौम है इस रुए जमीन पर तो अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत व जमात है। इस चीज का सौदा कभी होने मत देना है मेरे अजीजों, इस चीज का सौदा होने मत देना। लोग ये कहते हैं सेकुलर बनकर के जीना चाहिए, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। मैं कहता हूं वो तो मुनाफिक है। फिर सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, दिल में कुछ और रखता है, सामने कुछ और दिखाता है। इस्लाम में ये सेकुलरिज्म नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 टोक जुमलों में कहा था। ऐसा नहीं है कि मसलहत मेरे आका से ज्यादा कौन जानता है। आज लोग ये कहते हैं कि सब हालात बनाए रखने के लिए हमें करना पड़ता है, हालात बनाए रखने के लिए तुम्हें करना पड़ता है। ये कैसी बात हुई? ये वो लोग हैं जो हालात बनाए रखने के लिए अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। जब दरिंदा कोई डाकू उसको खुश करना हो तो क्या तुम अपनी औरतों का सौदा कर सकते हो? गैरत मर गई होगी ऐसे बंदे की। हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए, ये आपको मैं बता देता हूँ। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ये सूरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते नमाज में? कब नाजिल हुई थी आपको बता दूं, ये सूरह कब नाजिल हुई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया, जो शिर्क है मैं उसको शिर्क कहूंगा। अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा, हुजूर आए ही है शिर्क को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा, एक काम करते हैं, 1 साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, 1 साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। हाँ, आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुन ले, आधा आधा करेंगे, हम भी आपके यहाँ जाएंगे, आप भी हमारे यहाँ आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं हो सकता। तुम चांद और सूरज मेरे हाथ में लाकर रख दो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। मैं पालनहारे हकीकी की इबादत करता हूं। आखिरी ऑप्शन जानते हो क्या किया था, क्या दिया था उन्होंने? मुशरिकीन ने कहा, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते, तो कम से कम इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदाओं पर एक बार हाथ रख दो, बस छू करके चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना तकाजा था उनका कि आप हाथ लगाकर चले जाएं। यहां तो सर झुकाने वाले भी मौजूद हैं, हाथ लगाकर चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में का हाथ लगाने की बात, बल्कि मैं तो नजर भी उठा कर ना देखूं, नजर भी उठा कर ना देखूं। तब अल्लाह ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये 2 टोक जुमलों में कहा गया है। और हालात ऐसे भी हुए मेरे अजीजों, चमत्कार को लोग आज कहते हैं ना, जो भी चमत्कार होगा उसकी पूजा होती है, अजीब व गरीब चीज दिखे तो लोग उसको एक अफवाह के शक्ल में ऐसा बनाते हैं जैसे उसका अकीदा बन जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा को रुझाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया मक्का मुकर्रमा में। ये हालात आएंगे, इसलिए मुझे ये गुफ्तगू करनी पड़ रही है ताकि तुम अपने ईमान पर मजबूत रहो। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दूसरे गुनाह तो माफ कर दिए जाएंगे, कुफ्र और शिर्क हरगिज नहीं माफ होता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब ताला फरमाता है शिर्क को अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है अल्लाह माफ फरमाएगा। ईमान जरूरी है। सहाबा का ईमान खत्म करने के लिए क्या किया गया? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मक्का में एक भगवान बोलने लग गया। हाँ, पत्थर की मूर्त थी,
اور पुजारी बैठा हुआ था। अचानक पत्थर जो है बात करने लग गया और बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये अजीब और गरीब चीज है ना, ये उस दौर में है। हाँ, उस दौर में मिट्टी से बनाए हुए उनके माबूद नहीं होते थे, वो पत्थर को तराश करके बनाते थे। और मैं कह रहा हूँ हकीकत में बोल रहा था, ऐसे नहीं है कि इधर से दूध पिला रहे हो उधर से पानी निकल रहा हो, वो वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हकीकत में पत्थर बात कर रहा था तब। और बात कर भी क्या रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहा है। नऊज़ बिल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा पत्थर। अब तो वारे नहीं आ रहे उनकी खुशियों से उछल कूद पर कि देखो अब हमारा खुदा बोलने लग गया। सबसे बड़ी दलील है, लोगों को बुलाने लग गए। वाकई बोल रहा था, लोग चमत्कार देखते हैं तो सर झुका लेते हैं, अरे हकीकत है, पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। सब आए, जमा होने लगे। मक्का का एक बड़ा जम्मे गफीर था, तो सहाबा को भी बुलाया गया। देखो आओ, हमारे खुदाओं को झुटलाते हो, बात कर रहा है खुदा, और तुम जिस नबी की बात करते हो उस नबी को झुटला रहा है। ये हकीकत में खुदा है। तुम कहते थे ना कुछ नहीं कर सकता, बोल रहा है। सहाबा गए, अब इनके पास क्या थी, सहाबा देख कर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गजब हो गया, उनका खुदा तो बोल रहा है। हुजूर ने उस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। कहा क्या बोल रहा है, कहा या रसूल अल्लाह सुनने के लायक नहीं, आपकी शान में गुस्ताखियां कह रहा है, जुमले बक रहा है। कहा कौन, पत्थर? हुजूर ने फरमाया हाँ। हुजूर ने पूछा पत्थर? साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी सुनते हैं, हम भी चलते हैं, जाकर देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा के साथ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी साथ में है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां करीब पहुंचे तो वो जो बुत बोल रहा था, बाद में कर ले सकते हैं ना, जब वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो देखा वो बुत खामोश हो गया, अब नहीं बोल रहा है, चुप हो गया है। हुजूर आते हैं, पुजारी से पूछते हैं, बहुत ऐलान कर रहे थे, कहाँ है, क्या बोल रहा था? कहा बोल तो रहा था, सुबह से बोल रहा था, अभी चुप हो गया। हुजूर पाक ने फरमाया मैं भी सुनने के लिए आया हूं। अब वो पाँव में गिर पड़ा पुजारी, किसके? खुदा के। अरे हमारे खुदा बोल तो दो एक बार, जो सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, क्योंकि अब जिल्लत थी, अब चुप हो गए, अब नहीं बोल रहा है। लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा हटो, मैं पूछता हूं क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था। अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो? पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचा, नहीं मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। जब बात ना बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है? अब आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। हाँ, कोई झाड़ भी बोलने लग जाए, दरख्त बोल ले, पत्थर बोलने लग जाए, तो तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूं ईमान से हाथ मत धोना। हो सकता है ये चीजें हो। अब तो करंट का जमाना है, बैटरी लगा करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई बैटरी और सेल नहीं थी। अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने कौन थे? हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था।
اور ہمیں یہ خبر ملی، ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے، جنات کے بھی محلے ہیں، آبادیاں ہیں، سب ہیں، وہ جن صحابی کہتے مجھے خبر ملی کہ ایک گستاخ، ایک کافر پتھر میں گھس کر آپ کے خلاف بول رہا ہے، اسی وقت میں تلوار لے کر کے نکلا، اور جس وقت آیا تو اتفاق تھا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، میں آپ کے آنے سے پہلے اس کا قتل کر چکا تھا، اور جب آپ نے فرمایا پتھر کو بول، کیا بول رہا تھا؟ تب میں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، صحابہ اکرام کے سامنے یہ بھی آزمائش آئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کے قائم رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو، حالات اس طرح کے اگر بن جائیں، دنیا چمتکار دکھانے لگ جائے، تو اپنے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا۔ وہ دیکھو ابھی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا دجال بھی آیا، چٹیاں لے لے کر کے بتاتا رہتا ہے، چھوٹا دجال، بڑا دجال آنا باقی ہے جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، اور ایک آدمی کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا، یہ حدیث پاک میں ہے۔ تم ابھی چھوٹے دجالوں پر بک گئے تو بڑے دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے آج جمے رہو۔ ارے چٹیاں یہ تو بہت پرانی بات ہے، پھینکو پیٹ پیچھے، کہو ہمیں ہمارے نبی نے بڑے دجال کے لیے بھی پہلے سے تیار فرمایا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ وہ موت و حیات کا مالک صرف رب ذوالجلال ہے۔ میرے عزیزو، یہ حالات پر میں نے صرف اس لیے بات کی کہ آپ قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، حضور پاک فرماتے ہیں عربوں کے لیے تباہی ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی برائی کی طرف جائیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائے گی، عربوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ عرب میں ہوگا ہی، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی، مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا۔ تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر، پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے، اور کھول رہے ہیں، شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی، عورتوں کا حجاب ختم ہے، مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے، میرے آقا نے فرمایا ہے یہ عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا، لیکن ان کے یہ سارے کارنامے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ حرم مکہ کا امام کیا کرتا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں، صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے، عثمان غنی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ اگر منبر پر چڑھ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگڑ جانا۔ یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لیے دعا کر سکتا ہے، یہ ایمان بیچے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے، کرامتہ کا دور بھی آیا ہے، باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا۔ اور ایک بات آخری، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے، اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا۔ اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، خلاق کائنات کا دین ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ اور ایک بات سن کر کے جائے، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔
یہ بات میں نے کئی جگہ سٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے، فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ ظالموں تمہیں خبر کیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا، علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا، جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا، ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا۔ ایک غزہ ایک فلسطین کیا، ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے اور جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے، اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے۔ لوگ آج یہ سمجھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے، مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک سوال کا جواب اور بھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ، ایسے سوال کرتے ہیں کیوں تم لوگ سب جگہ مارے جاتے ہو؟ ان کو ایک ہی بات کہنا، میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں، مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا۔ پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ، عالم تیرا پروانہ۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے حضور پاک شمع ہیں اور ان کے پروانے ہیں، اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے، پروانے کا کام ہی اپنی جان دینا، پروانے کا کام ہی جان دینا۔ وقت ختم ہو گیا، یہ جمعہ کا وقت ہے، میں کس لئے میں بہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ دو صحابہ کی بات کہتا ہوں، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص۔ بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لیے، بہرحال میرے لیے نہیں مشکل ہے، جن کو روکنا ہے ان کو مشکل ہے۔ دو صحابہ ہیں، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص، بڑے گہرے یار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی جمتی تھی۔ احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے، جنگ کے میدان میں، یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں، بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیز۔ دونوں ساتھی ہیں، دعا کر رہے ہیں، مصلی بچھائے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ، میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے، تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ دوسرے دن جنگ ہے، سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کل تیرے رسول کے دین کی حمایت کے لیے میں اتروں گا، تیرے نبی کے دین کی حمایت کے لیے ان کی صفوں میں جاؤں گا، مولا میری اتنی دعا ہے میرا سامنا کسی ایسے بڑے پہلوان سے کر، میرا سامنا دشمنوں کے ایسے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو۔ اور خواہش تو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص، اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے، اور اس کے بعد گرا دوں اور سینے پر چڑھ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ، یعنی اسلام کا پرچم بلند کرو۔ یہ ان کی دعا تھی۔ عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے، اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ اللہ اکبر، ان کی دعا کیسی ہے، اللہ اللہ، حدیث میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے اللہ کل تیرا رسول میدان میں اتر رہا ہے، اور احد کے میدان میں جب میں تیرے دین کی حمایت کے لیے اتروں تو دشمنوں کی طرف میں بڑھ کر چلا جاؤں تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں۔ کبھی کوئی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، اور تیرے محبت میں مولا، تیرے رسول کی محبت میں ہر جگہ سے زخم کھاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں اسلام زندہ باد کہتے ہوئے، اسلام کی بلندی کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ ایک مارنے کی دعا کر رہا ہے، ایک مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں۔
دوسرے دن میدان جنگ میں جب یہ صحابہ آئے احد کے میدان میں، میرے عزیزو دعا قبول تھی، دعا قبول تھی۔ سعد ابن ابی وقاص جیسی آئے، آپ کے مقابل میں مشرکین کا وہ پہلوان آیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 لوگوں کی تنہا طاقت رکھتا تھا، وہ مقابل میں آیا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا، مولا نے میری دعا سن لی اور بڑا پہلوان میرے سامنے بھیجا، اور پھر تیر جب چلاتے تھے اور تلوار چلاتے تھے ان کی دعا کے مطابق ہی اس بڑے پہلوان کو کبھی دائیں سے مارا، کبھی بائیں سے مارا، کبھی سامنے سے مارا۔ اور سعد ابن ابی وقاص کی تلوار اور ان کی تیر کا اندازہ کر سکتے ہو، یہ تنہا صحابی ہے، جب تیر چلاتے تھے میرے آقا پیچھے سے کہتے تھے بیابی انت و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ ساری دنیا کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ہاں پھر تیر کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا، ڈھیر ہو گیا دشمن، ڈھیر ہو گیا بڑا پہلوان، سینے پر چڑھ کر کہا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ میرے عزیزوں اس کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوا شام کے وقت، یہ جنگ شکست میں بدل گئی تھی، پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سعد ابن ابی وقاص وہ ڈھونڈتے رہے میرا جگری یار کہاں ہے، عبداللہ بن جہش کہاں ہے، اپنا جگری یار جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، جن کے ساتھ بیٹھ کر لمبی باتیں ہوتی تھی۔ ڈھونڈنے پر نکلے تو کسی نے کہا تمہارا جگری یار تو شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے دل پر لگی بات، جس کا گہرا دوست انتقال کر جائے اس کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے جگری یار کو۔ ڈھونڈتے ہوئے آئے، لوگوں نے کہا عبداللہ بن جہش کو ماننا پڑے گا، ایسا لڑا کہ نرغے میں چلا گیا۔ سعد ابن ابی وقاص پوچھتے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ لوگوں نے روتے ہوئے کہا عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے بھی مار رہے تھے، بائیں سے بھی مار رہے تھے، سامنے سے بھی مار رہے تھے، پیچھے سے بھی مار رہے تھے، مارتے مارتے شہید کیا، ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے تھے، 80 ٹکڑے۔ ان کے ٹکڑوں کو رسی میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص قریب آتے ہیں اور جسم کے ان کے ٹکڑے زمین پر گرے ہوئے تھے، جو گرم گوشت تھا اٹھایا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے عبداللہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کل رات ہم نے دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، تیری دعا بھی قبول کی۔ سنو اے مسلمانوں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول کیا، بڑا دشمن میرے سامنے لایا، اور تو نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ بھی قبول کیا، مگر قسم رب ذوالجلال کی اے عبداللہ میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ مارنے کی بات الگ ہے، حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا، اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔